بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے آیت نمبر دیکھتے ہیں 141 سے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4، چیٹ باکس میں ڈال دیجئے۔ وَلِيُمَحِصَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ یہاں سے دیکھیے 141، وَلِيُمَحِصَّ، تاکہ پاک صاف کر دے اللہ الذین، ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ اب یہاں پر جو اوپر جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ بات چل رہی ہے کہ کیا بات ہے کہ کیوں ان کو اتنے جنگیں، اتنے ہارڈ ٹائم کیوں دیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے دیکھیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور اللہ تعالیٰ ان کے صحابہ ہے، سارے نیک لوگ ہیں یہ، لیکن کیا ہے کہ اس کے اوپر بھی اتنے ہارڈ ٹائم، اتنی جنگیں، کبھی ہار رہے ہیں، کبھی جیت رہے ہیں، کبھی زخم لگ رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سب چیز آسان کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی بھی ایک انسان ہے، یہی بتانے کے لیے کہ ان کی بھی یہاں پر ان کے ساتھ سب کی بھی آزمائشیں ہوں گی، اور کیوں؟ تاکہ سب کو صاف پاک کر دے، وَلِيُمَحِصَّ، تاکہ سب کو پاک کر دے۔ یہاں پر جہاد کے ذریعے امتحان بھی ہو رہے ہیں نا، کہ اب کون کون کیا کیا کرتا ہے، کون بھاگتا ہے اس میں سے۔ اب جیسے کہ دیکھیں کہ جنگ احد کے ٹائم پر نکلے تو بہت سارے تھے، لیکن وہاں سے چھٹ گئے سارے کے سارے، پھر جو منافق تھے فوراً ان کا پتہ چل گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر جنگ نہ ہوتی تو منافقوں کا کیسے پتہ چلتا؟ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے، سب کے ساتھ بیٹھتے، عبادتیں کرتے، اس طریقے سے رہتے، سب کے ساتھ ملتے، ایسے بتاتے جیسے کہ ہم آپ کے ہی ساتھ ہیں۔ لیکن جب ہارڈ ٹائم آیا ان کے اوپر، جنگوں میں جانے کا ٹائم آیا، جب اپنی جانوں کو پیش کرنے کا ٹائم آیا تو فوراً وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا نا کہ کون ایمان والے ہیں اور کون پھر منافق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ تاکہ مومنوں کو کہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کو پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا کر رکھ دے۔ جو کافر ہے، اب دیکھیں کہ کیسے جنگ میں جو اپوزیشن پارٹی میں جو تھے، کافر تھے، مشرکین مکہ تھے اور کافرین تھے، کیسے ان کو سخت سزائیں ملی، ان کے شہید بھی ہوئے، ان کے قید بھی ہوئے، ان کو قتل بھی کر دیا گیا، ان کو اتنے زیادہ ان کے اوپر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، کچھ لوگ جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا؟ کافروں کو مٹا دیا۔ اللہ یہ جنگ رکھنے کا مقصد کیا ہوتا اللہ کا؟ کہ مومنوں کو ایک تو پاک صاف کر دے، ایک تو مومنوں کی آزمائش کرے، اور دوسرے کافروں کو مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ ایک کے ذریعے دوسرے کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور کفر کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر آگے آ رہا ہے ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا، کیا تم نے خیال کیا، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یعلم اللہ، حالانکہ ابھی نہیں جانا اللہ نے، الذین جاہدوا، ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور یہ کہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جہاد کے ذریعے ان کا امتحان ہو رہا ہے، یعنی جنت کے جن اعلیٰ درجات اور مقامات پر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ بس تم یوں ہی بیٹھے بیٹھے آرام سے وہاں پہنچ جاؤ گے، تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ نہ یہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ جہاد میں حصہ لینے والے اور اس میں ثابت قدم رہنے والے کون کون ہیں۔ جنت کے بلند اور بالا درجات پر تو وہی لوگ اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں بھی اللہ کے دیکھنے جاننے سے وہی مراد ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ مسلمانوں میں بھی کون ہے۔ اب مسلمان بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھی صرف نام کے ہوتے ہیں، جب ہارڈ ٹائم آتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں اب تو ہم مشکل ہے، ہم تو یہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جب کیسا ان لوگوں کی جب نیا نیا اسلام آیا تھا، کیسے صحابہ کے اوپر پریشانیاں آئی، کیسی تکلیفیں آئیں، لیکن وہ کیسے انہوں نے اس پر صبر کیا۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس بات پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم نے لا الہ کہہ لیا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، اب آج ہماری
اس میں دیکھیے ہمارے ماحول میں، ہمارے اطراف میں ایسے بہت سارے لوگ دکھتے ہیں جو مسلمان نام کے ہیں. کئی جگہوں پر تو ایسا ہے کہ کئی گاؤں ایسے ہیں پچھڑے ہوئے کہ جہاں پر اسلام کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں پتا، نہ ان کے وہاں کوئی ایسے بتانے والا ہے، نہ کہیں کہیں تو ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر مسجدیں بھی نہیں ہے، جہاں پر نمازیں بھی نہیں ہوتی، جہاں پہ اذان بھی نہیں دی جاتی. میں نے سنا تھا بامبے کا کوئی ایک گاؤں ہے، تو وہاں پر ہماری کوئی جاننے والی، انہوں نے وہاں پر تبلیغ کے لیے وہاں پر گئی تھی، تو وہ بتا رہی تھی کہ وہاں کے لوگوں کو نماز کیا ہے وہ بھی نہیں پتا، ان کو قرآن پڑھنا وہ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، اور نام کے بس مسلمان ہیں. تو ایسے کئی لوگ ہمارے آس پاس آج بھی ہیں کہ ان تک دین پہنچا ہی نہیں، اور وہ بالکل بلینک ہے اس بارے میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف لا الہ کہنے پر تم چھوڑ نہیں دیے جاؤ. پھر وہی بات جب میں کل بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ جب جتنا انسان ایمان کی طرف آتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، ایمان کا جذبہ اس کے اندر آتا ہے، تقویٰ جب اس کے اندر آتا ہے، تو پھر اس کا امتحان بھی ویسے ہی ہوتا ہے. پھر جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل ہمیشہ دیتی رہتی ہوں کہ ایک بچہ ہے، ایک گریجویشن والا اسٹوڈنٹ ہے، ایک MBBS والا اسٹوڈنٹ ہے. کیا دونوں کے پیپر سیم ہوں گے؟ نہیں، بلکہ MBBS والے کا تو بہت ہارڈ ہوگا نا پیپر. پھر اسی طرح، اچھا یہ چھوڑ دیجئے، آپ KG کے بچے کا پیپر لے لیجئے اور 4th 5th کے بچے کا پیپر لے لیجئے، دونوں کے پیپر سیم تو نہیں ہوں گے نا. جس نے جتنی زیادہ اسٹڈی کی ہے اس کی اتنے ہی ہارڈ پیپر آئیں گے. اب 4th کے بچے کو آپ KG کا پیپر تھما دیجئے، وہ تو بڑا خوشی خوشی کر لے گا. لیکن آپ KG کے بچے کو اگر 4th کا پیپر تھمائیں گے تو وہ تو بالکل نہیں کر پائے گا نا. تو یہاں پر بھی آپ کے اندر تقویٰ جتنا ہوگا اس کے حساب سے آپ کا امتحان لیا جائے گا. ایسے نہیں ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو آپ کا ایمان، آپ کو پھر ہارڈ پیپر دے دیا جائے گا. نہیں، بلکہ آپ کا ہارڈ پیپر کب آئے گا؟ جب آپ کے اندر ایمان کا جذبہ، ایمان کا لیول بڑھ جائے گا، تقوی کا لیول بڑھ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جانچے گا کہ کیا سچ مچ آپ اس لیول پہ پہنچے ہیں یا صرف بولنے کی، بتانے کی باتیں. ہم بولتے تو بہت ہیں کہ نہیں میں تو بہت نمازیں پڑھتی ہوں، میری تو ایک تہجد نہیں چھوٹتی، میں تو منڈے تھرسڈے کے روزے بھی رکھتی ہوں، میں ایام بیس کے بھی روزے رکھتی ہوں. باتوں میں تو ہم اپنی نیکیاں بہت گناتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ٹیسٹ ہوتا ہے، جب ایگزام ہوتا ہے، جب امتحان ہوتا ہے، جب پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. اب دیکھیے نا کہ اسکول میں اگر ایگزام نہ رکھا جاتا تو کیسے پتا چلتا بچوں کا لیول کتنا ہے، دماغ کا IQ لیول ان کا کیسے پتا چلتا. اب یہ دیکھیے کہ جب ایگزام ہوتا ہے تب اس میں سے چھانٹ لیا جاتا ہے کہ کون سے بچے آگے کی کلاس میں جانے کے قابل ہے، کون سے بچے پیچھے رہنے کے قابل ہے. پھر جب 10th ہو جاتا ہے، 12th ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیول پہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اب کون ہے اس میں سے جو آگے کی پڑھائی کے لیے کتنے ہارڈ لیول تک جا سکتا ہے. کون MBBS کر سکتا ہے، کون انجینئرنگ کر سکتا ہے، کون صرف گریجویشن میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، ان کے دماغ کے لیول پہ ہے نا. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہمارے ایمان کے لیول پر، ہمارے تقوی کے لیول پر ہم کبھی کسی کے بارے میں یہ نہ کہیں، اپنے آپ کے بارے میں بھی یہ نہ کہیں کہ میں تو اتنی تہجد پڑھتی ہوں پھر میرے اوپر ہمیشہ اتنی پریشانیاں کیوں رہتی ہے. انسان یہ کبھی نہ سوچے، کبھی بھی اپنی عبادتوں کو زیرو پر ہی رکھیں. شیطان ہمیں اپنی عبادتیں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے، اس کو ہمیشہ یہ نہ سوچے کہ میں تو اتنی نیک ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے بچوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے شوہر کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، اتنی پریشانیاں ہمارے گھروں میں کیوں آ رہی ہیں. بلکہ ہر جو بھی نیک مومن بندہ ہوتا ہے وہ پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی نظر کرتا ہے، اس کو وہ گناہ بڑے نظر آتے ہیں. جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ مومن بندے کے لیے گناہ، ایک چھوٹا سا گناہ اس کے لیے پہاڑ کے برابر ہے. اور دوسرے جو ہے غیر مومن بندے جو ہیں تو ان کے لیے بڑا، کافروں کے لیے پہاڑ کے برابر بھی جو گناہ ہے ان کے لیے ایک ناک پہ مکھی بیٹھنے کے برابر ہے. تو دیکھیے کہ جتنا ہم آگے کے لیول پہ جائیں گے اتنا ہمارا ایگزام سخت ہوگا، اتنی ہماری آزمائشیں سخت ہوگی. تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہمارے آس پاس ہر انسان کوئی نہ کوئی آزمائش میں مبتلا ہے. کوئی شوہر کی طرف سے ہے، کوئی بچوں کی طرف سے ہے، کوئی معاشی پریشانیوں کی وجہ سے ہے، کوئی غریبی کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کسی کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے تو اپنی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، کسی کے پاس سب کچھ ہے تو اپنے رشتہ داریوں کی وجہ سے پریشان، بچوں کی وجہ سے خون کے آنسو رو رہے ہیں، شوہر کی وجہ سے خون کے آنسو رو رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو شوہر کی وجہ سے خون کے آنسو رو رہی، کچھ ایسی ہیں کہ جو شوہر کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی رو رہی ہیں، کچھ شوہر کے ہونے کی وجہ سے رو رہی ہیں تو کچھ شوہر کے نہ ہونے کی وجہ سے رو رہی ہیں. کچھ خواتین بچوں کے ہونے کی وجہ سے رو رہی ہیں کیونکہ ان کو اتنا انہوں نے
تکلیف میں ڈال کے رکھا ہے، اتنی آزمائش میں ڈال کے رکھا ہے، وہ بچوں کے رہنے کی وجہ سے رو رہی، اور کچھ بہنیں بچے نہ ہونے کی وجہ سے رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں کہ ہمیں اللہ ایک اولاد دے دے، ہمیں اولاد دے دے۔ تو ہر انسان کی آزمائش الگ الگ ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ دیکھیے کہ اتنا زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، آرائش ہے، آسائشیں ہیں، لیکن پھر بھی رو رہے ہیں۔ کیوں؟ کبھی بیماریاں ہیں، کبھی کوئی رشتہ داریوں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، کبھی حسد ہے، کبھی جلن ہے، کبھی نظر بد ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ ہر انسان ایگزام دے رہا ہے یہاں پر ہمارے آس پاس۔ بس یہ ہے کہ کسی کا پیپر ہارڈ ہے، کسی کا پیپر آسان ہے۔ ہارڈ کس کا ہے؟ ایمان والوں کا۔ اب یہ نہ سوچے کہ چلو چھوڑو پھر تو ایمان کی طرف جاؤ ہی نہیں، بلکہ ایسے ہی جنت نہیں مل جائے گی۔ پھر یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ، جبکہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تم کو جانا ہی نہیں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ جب ایگزام ہوگا تبھی پتا چلے گا نا کہ ہم کتنے پانی میں، ورنہ تو ہم بڑے نیک لگتے ہیں۔ شیطان نے ہمارے گناہوں کو مزین کر کے بتایا، ہماری عبادتوں کو بہت زیادہ اعلیٰ درجات پر کھڑے کر کے بتا دیا ہم کو، تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہماری تو بہت عبادتیں ہیں، یہی سوچتے ہیں نا ہم۔ تو جب تک ہمارا ایگزام نہیں ہوگا، ہم صبر کتنا کر رہے ہیں یہ دیکھا نہیں جائے گا۔ پریشانیاں آئیں گی، اس پر کتنا صبر کیا، کتنا غصے کو پیا، کتنا لوگوں کو معاف کیا، یہ ساری چیزیں جب تک ہمارے اندر نہیں آئیں گی تو پھر ہمارا ایگزام نہیں ہوگا، ہمارا ٹیسٹ نہیں ہوگا پھر۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس لیے جنگیں بھی پہلے کے زمانے میں یہی اسی لیے رکھی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دے اور دیکھ لے، چیک کر لے کہ کون اس میں سے ایمان والے بندے ہیں کہ اتنے مشکل وقتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بھاگ گئے، چلو اب جنگ ہو رہی ہم بھاگ جاؤ، نہیں، بلکہ مکی دور میں بھی دیکھے کہ مسلمانوں پر قریش کی طرف سے کتنے مظالم، کتنے پریشانیاں آئے، کتنے۔ اور خباب بن ارت کا میں بار بار ذکر کرتی ہوں کہ خباب بن ارت جو تھے مصائب سے گھبرا گئے، پریشانیوں سے گھبرا گئے، اور چاہا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرے جس وقت کی آپ بشارت سناتے ہیں وہ کب آئے گا۔ پریشان ہو گئے تھے صحابہ کہ آخر کب آئے گا وہ دن کہ ہمارے لیے بھی سکون کا دن ہوگا۔ تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے پاس کعبے کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے، اور اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ صحابہ کہہ رہے تھے، یہ ان کی بات ہے، یہ جو خباب بن ارت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان لوگ اتنی تکلیفیں اٹھا رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان مشرکوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ تکیہ چھوڑ کر اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے، اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں کو ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی گئی، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلا دیا گیا، اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، مگر وہ سچے دین سے نہیں پھرے، اور اللہ ایک دن ان سب کام کو پورا کرے گا۔ دیکھیے کہ ان لوگوں کے اوپر اتنی تکلیفیں آ رہی تھی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شکوہ کرنے پر ناراض ہو گئے۔ خباب بن ارت کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کیا ان کے اوپر تکلیف، کیا ان کی آزمائش تھی؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ چلیے چیٹ باکس میں لکھیے کس کو یاد ہے۔ خباب بن ارت کا قصہ میں بار بار سناتی رہتی ہوں، ہر کلاس میں ہوتا رہتا ہے، پرانی سسٹرز کو سب کو پتا ہوگا کہ کیا ہے خباب بن ارت کے بارے میں۔ چلیے جلدی فاسٹ، نورین، زکیہ، سمیرہ، سارا، امتیاز، کسی کا بھی جواب نہیں آیا ابھی تک، سب بھول گئے؟ یاد رکھا کریں نا، کتنی بار میں دوہرا چکی ہوں یہ والا قصہ خباب بن ارت کا، کہ ان کی جو مالکن تھی ان کو آگ کے انگاروں پر لٹاتی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اور وہ آگ کے انگارے کب بجھتے تھے؟ جب ان کے اندر کے جسم کی چربی پگھل کر اس پر گرتی تھی، تب وہ آگ کے انگارے بجھتے تھے۔ تو کئی سالوں کے بعد انہوں نے اپنی خمیز اوپر اٹھا کر بتائی، تو اس پر ایسے گڑھے بنے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ آگ اندر دھس دھس کے ایسے گڑھے بن چکے تھے۔ تو یہ ایسا ان کے اوپر ہارڈ ٹائم آیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ کیسے وہ لوگ صبر کرتے تھے، دین سے نہیں پھرے وہ۔ دیکھیے آج کے زمانے میں آج تو بہت زیادہ آسان ہو گیا دین سے پھر جانا، تھوڑی سی پیسوں کی لالچ دے دی جا رہی ہے،
اس سے دین سے پھر جا رہے. لڑکیاں دیکھیے کہ پیار محبت کے چکروں میں اپنے دین کو چھوڑ رہی ہیں. کئی فیملیز کو غریب جو ہیں بیچارے ان کو پیسوں کا لالچ دے دے کر اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آج کل تو بہت کامن ہے. لیکن پہلے کے زمانے میں دیکھیے کہ ان لوگوں نے کتنے مشکل وقت میں اسلام پر قائم رہے. یہ لوگ کیسا ان کے اوپر ہارڈ ٹائم ہوگا, کتنی ان کے اوپر پریشانی آئی, کھانے پینے ان کے اوپر بند کر دیے گئے, لوگ ان سے بات نہیں کرتے تھے, لوگ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے, کھڑے ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا. کیسی کیسی ہم دیکھیں نا, اگر آپ دا میسج مووی میں بھی دیکھیے آپ کہ اس میں بھی سارا کچھ بتایا گیا کہ کیسے کیسے ان کے اوپر آپ اس کی بک میں پڑھیں, آپ رحیق المختوم میں پڑھیں, آپ اور جو بھی سیرت کی بکس ہے اس میں پڑھیں کہ کیسے جو ہسٹری ہے مکہ کی کہ کیسے ان لوگوں کے بارے میں کیسے کیسے صحابہ کے اوپر کیسی کیسی پریشانیاں آئی اور کیسے ان لوگوں نے اس کے اوپر صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اس پر صبر کرتا ہے, یا تم کو ایک تو ان لوگوں کو جان لے کہ جہاد کیا ہے, کس نے جہاد کیا, اور یعلم الصابرین, اور وہ جان لے کہ صبر کرنے والے کون. اب آج کے زمانے میں ہمارے پاس جہاد کیا ہے؟ آج کل جہاد یہی ہے کہ انسان, ایک تو عورت کے لیے جہاد یہ ہے کہ اپنے گھر میں کام کاج کرنا, کہ گھر میں کام کر رہی ہے عورت تو اس کو کتنا بڑا اجر مل رہا ہے, جہاد کے برابر اجر مل رہا ہے. ہم برتن دھو رہے ہیں, ہم کھانا پکا رہے ہیں, ہم کپڑے دھو رہے ہیں, ہم گھر کی صفائی کر رہے ہیں. کبھی دل میں یہ نہ سوچے کہ میں کیا کام والی ہوں, میں ہی سارے کام کروں. بلکہ آتا تھا خیال, جب ہم قرآن سے نہیں جڑے تھے ہم کو یہی خیال آتا تھا. لیکن اب لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی کام, اب دیکھیے کہ ایک کام والی یہی کام کر رہی ہے, لیکن آپ مالکنوں کے یہ کام کر رہے ہیں. یہ کتنے بڑے آنر کی بات ہے, ہم اپنے گھر کی مالکن ہیں اور ہم یہ کام کر رہے ہیں. اگر یہی کام ہم دوبارہ دیکھیں, کوئی ایسی خواتین کو دیکھیے جو دوسروں کے گھر جا کے برتن دھو رہی ہیں, وہ بھی ہماری طرح ایک عورت ہے, لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کام والی بنا دیا. تو ہم اس کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا آنر بخشا, کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی مالکن بنایا, مالکن بنا کر ہم سے کام لے رہا ہے. کتنی خوشی کی بات نہیں, کتنی آنر کی بات ہے نا یہ. تو اس کے اوپر روئیں کیوں ہم کہ مجھے اتنے کام ہیں, میرے کام ہی نہیں ختم ہوتے ہیں, مجھے سکون ہی نہیں ہے زندگی میں, بچے ستا رہے ہیں, بچوں کی وجہ سے رو رہے ہیں, شوہر کی وجہ سے رو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں شوہر کی وجہ سے اگر آپ تھوڑا بہت پریشان ہیں, شوہر چڑچڑے ہیں, شوہر کوئی ایسے ہیں, تو آپ ان عورتوں کو دیکھیں نا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں, بیوہ ہیں, طلاق شدہ ہیں. ان کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ میں بہت اعلیٰ ہوں, میرے پاس شوہر تو ہے. بچوں کو دیکھیں, بچوں کی وجہ سے پریشان ہو کے رونا نہ شروع کر دیں. ان لوگوں کو دیکھیں جو بچوں کے لیے رو رہے ہیں. تو یہاں ہمیں صبر آتا ہے. پھر جب ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, تو جب ہمیں صبر آتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں, اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے کہاں کس مقام پر کھڑا کیا. تو ہمیشہ دیکھا کریں کہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھا کریں. ایکچولی ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم سے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو دیکھا کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس تو یہ بھی ہے, ان کے پاس تو وہ بھی ہے, میرے پاس تو یہ نہیں ہے, میرے پاس. کمپیریزن ہم کیا کرتے ہیں, اعلیٰ درجات کے لوگوں کو دیکھ کر کمپیریزن کرتے ہیں. بلکہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھا کریں تو آپ کو شکر گزاری زیادہ بڑھے گی اور زیادہ شکر آئے گا. کئی ایسی خواتین ہیں جن کے شوہر اتنے سخت مزاج ہیں, لیکن وہ برابر ان کی زبان پر کبھی ایک حرف شکایت نہیں. کیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس صبر کے پرچے میں فل مارکس نہیں دیتا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش نہیں ہوتا ہوگا, ان کے لیے جنتیں نہیں تیار کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ؟ تو ہمارے لیے جنتیں اگر تیار کرنا ہے ہم کو, تو صبر بھی کرنا پڑے گا اور جہاد بھی کرنا پڑے گا. اور میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں, سب سے بڑا جہاد اپنے نفسوں سے. اپنے نفس سے جہاد کریں, لڑیں اس سے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. شیطان ہمارے نفسوں کو بہکاتا ہے اور ہم فوراً اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں اور ہم بہک جاتے ہیں. تو سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے ہے, اپنے آپ سے لڑیں, اپنے سے. یہ نہیں ہے کہ اچھا میرا دل چاہ رہا ہے تو میں یہ کروں گی, میرا دل آج نہیں چاہ رہا ہے تو میں نئی کلاس جوائن کروں گی, میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں یہاں جاؤں وہاں جاؤں, گھوموں پھروں, میں نماز آج چھوٹ رہی ہے کوئی بات نہیں, آج نہیں میرا دل چاہ رہا فجر کو اٹھنے کے لیے. تو یہ جو دل کا چاہنا ہے نا, یہی ہمارا نفس ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف اکساتا رہتا ہے. جو اپنے نفسوں کی 3 قسمیں جو پڑھی ہیں آپ نے, تو آپ نے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ کیسے ہمارا نفس ہم کو گناہوں کی طرف اکساتا رہتا ہے
اور ہم کو کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ ہمیں آنا چاہیے کہ ہم اس کو کنٹرول کیسے کریں۔ تو یہاں پر بھی صرف لا الہ کہنے پر یا صرف مسلمان ہو جانے پر یا صرف ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ ایسے ہی جنت میں داخل نہیں کر دیں گے۔ جنت تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے کہ میں نے کل بھی بتایا کہ ایک پلاٹ خریدنے کے لیے، ایک گھر خریدنے کے لیے ہمیں زندگی گزر جاتی ہے ہماری، پیسے جمع کرتے کرتے، محنتیں کرتے کرتے، اور جنت ایسے ہی تھوڑی مل جائے گی آسانی سے کہ آرام سے بیٹھے ہیں، پلنگوں پہ لیٹے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کبھی اچھی پڑھ رہے ہیں، کبھی غلط پڑھ رہے ہیں، مل رہی ہے پھر ساری چیزیں۔ تو یہاں جہاد، اپنے آپ سے بھی جہاد، اپنے آس پاس کے حالات سے جہاد، کیسی کہاں کہاں کیسے کیسے حالات میں ہم کو جہاد کرنا پڑ سکتا ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ کہاں پر مجھے صبر کرنا پڑے گا، کہاں پر میں جہاد کرنا پڑے گا۔ اب ہمیں کوئی جنگوں میں نہیں جانا ہے، شکر کریں کہ ہم کو جنگوں میں نہیں جانا ہے، تلواریں نہیں اٹھانا ہے، اپنے آپ کو زخمی نہیں کرنا ہے، بلکہ بس اپنے نفسوں سے جہاد کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جان لے گا کہ صبر کرنے والے کون ہیں۔ اللہم اجعلنا من الصابرین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والا بنائے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، اور البتہ تحقیق تم تھے، تمنون آرزو کرتے، تمنون کس سے ہے ورڈ؟ تمنا سے، آرزو کرنا، تمنا کرنا، موتا موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم اس سے ملتے، تلقو کس سے ہے ورڈ؟ ملاقات سے، تو تم اس سے ملتے، فقط رأیتموہ پھر تم نے اس کا مشاہدہ کیا، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے خود دیکھ لیا اس کو، اس سے پہلے تم موت یعنی کہ شہادت کی آرزو کرتے تھے اور وہ تمہیں نصیب ہو گئی۔ سو اب تم نے اس کو دیکھ لیا جنگ احد میں، کہ سب نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ رأیتموہم وانتم تنظرون، کہ یہاں پر جب مومن دشمنوں سے مدبھیڑ ہوئی، تو جب اس وقت کیا ہے، اس آیت میں بھی غزوہ احد کا ایک دوسرا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جب مسلمان ابتدا میں شکست سے دوچار ہوئے تھے، تو صحابہ غزوہ بدر میں شرکت سے محروم ہو جو رہ گئے تھے، وہ شہدائے بدر کے فضائل سن سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم بھی جائیں، ہم بھی مریں، ہم بھی اپنی شہادت، ہم کو بھی شہادت ملے، وہ بھی موت کی تمنا کرتے تھے۔ پھر اگر اللہ نے ان کو ایسا موقع فراہم کیا تو ہم اللہ کی راہ میں جان دے کر شہادت تک پہنچ جائیں، یہ وہ کہتے تھے، ان کا خیال یہ ہوتا تھا، ان کا شوق یہ تھا کہ ہم جنگ بدر میں ہم شامل نہیں ہو سکے، اب ہم جنگ احد میں شامل ہو کر جام شہادت پئیں، ان کا یہ شوق تھا۔ تو مشورے کے مطابق وقت ایسے ہی صحابہ نے زور دیا کہ جنگ مدینے سے باہر کھلے میدان میں لڑنا چاہیے، لیکن جب شکست ہوئی تو ایسے صحابہ میں سے کچھ لوگ بھاگ نکلے۔ اس آیت میں انہی لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو چیز تم چاہتے تھے وہی تمہیں پیش آئی، اب پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا مت کرو، اور جب ایسا موقع آ جائے تو پھر ثابت قدمی بھی دکھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ انسان بس خالی بولتا رہے کہ نہیں اگر ایسے حالات آ جائیں تو میں ایسے کروں گی، میں ویسے کروں گی، اور جب موقع آ جائے تو پھر انسان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ بلکہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر بھی دیکھیے کہ کیسے یہاں جب انہوں نے دیکھا کہ کیسے لوگ، جب انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت لوگ سمیٹ رہے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے جگہوں کو چھوڑ کر واپس آ گئے، تو پھر کیا ہوا تھا کہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے اور خالد بن ولید نے پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ تو یہاں پر یہ لوگ بڑی تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم ضرور، ہم موت کی تمنا کرتے تھے، شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نے تو خود ہی دیکھ لیا، پھر تمہارے تو سامنے تھی وہ ساری چیزیں۔ پھر وما محمد، اور نہیں ہے محمد، الا رسول، صرف مگر ایک رسول ہی، قد خلت، اور گزر چکے ہیں اس سے پہلے کئی رسول، افإن مات، کیا پھر اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم، تو تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، ومن ینقلب، اور جو کوئی پھر جائے، علی عقیبیہ، اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ، تو ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ نقصان پہنچا سکے گا اللہ کو شیئن، کچھ بھی، اگر وہ پلٹ کر چلے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے نا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ اب یہ دیکھیں کہ میدان احد کے معرکے کے حالات میں کیا ہوا تھا،
جب سیدنا عبداللہ بن جبیر کے ساتھی درہ چھوڑ کر لوٹ مار میں لگ گئے تو خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے ایک دستے کے کمانڈر تھے وہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب تھوڑا آگے چلے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے کے سارے اب جب انہوں نے بھی، مسلمانوں کی بھی غلطی نہیں تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ اب جنگ تو ختم ہو گئی، اوپر بیٹھے تھے اور درے پہ، اور انہوں نے وہاں سے دیکھا کہ اب چلو سب لوگ بھاگ رہے ہیں، سب لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، سب تتر بتر ہو گئے لوگ، تو انہوں نے بھی پھر اپنی جگہیں چھوڑ دی۔ تو وہاں پر اب کیا ہوا کہ خالد بن ولید جو تھے تھوڑا آگے تک چلے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھے کہ پہاڑی کا چکر کاٹ کر اسی طرح سے مسلمان پر حملے آور ہو گئے، پھر دیکھا انہوں نے، جب واپس پلٹ کے دیکھا انہوں نے کہ یہاں سے تو سارے لوگ چلے گئے، تو اب یہ پیچھے سے انہوں نے پھر حملہ کیا اور 100 سوار ان کے ساتھ تھے، اور ادھر سیدنا عبداللہ کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے تھے، یعنی کہ 10-12 تیر انداز بھلا 100 سواروں کی طرح یلغار کو کیسے روک سکتے تھے؟ اب باقی سارے چلے گئے، وہاں سے درے پہ سے ہٹ گئے، اور صرف کتنے باقی رہ گئے؟ 10-12 آدمی باقی رہ گئے وہاں پر۔ اور پھر خالد بن ولید نے کیا کیا؟ پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کیا، اور ان کے ساتھ 100 سوار تھے ان کے ساتھ، انہوں نے مقابلہ تو بڑی بے جگری سے کیا، مگر سب شہید ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ 10 اور 12 بیچارے کتنا بھی اگر انہوں نے بہادری سے کیا ہوگا مقابلہ، لیکن 100 کے سامنے تو وہ بہت تھوڑے تھے نا۔ تو مسلمان مجاہدین یعنی کہ درے کی طرف سے مطمئن تھے کہ اچانک مشرکین کا یہ ان کے سروں پر جا پہنچا یہ ٹولہ، اور سامنے سے مشرکوں کی جو فوج بھاگ کھڑی ہوئی تو تھی وہ بھی پیچھے پلٹ کر آ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید نے ان پر حملہ کر دیا تو وہ بھی پھر پلٹ کے واپس آ گئے، اور مسلمان دونوں طرف سے گر گئے۔ ایسے ہوا، اور بہت زوردار ان کے وہ لڑائی ہوئی، اور بہت سارے مسلمان پھر زخمی بھی ہو گئے۔ پھر یہاں پر ان کے رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پر بھی مسلمان بے قرار ہو گئے۔ اسی دوران کیا ہوا، ابن قیمہ جو تھے انہوں نے ایک بھاری پتھر پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے کا دانت بھی ٹوٹ گیا اور چہرہ بھی زخمی ہو گیا، اور اس کی شدت اتنی تھی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور ابن قیمہ یا کسی اور نے دور سے پکارا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے اور پاؤں اکھڑ گئے، بعض مسلمان جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہے تھے، دین کے لیے لڑ رہے تھے، اب انہوں نے سوچا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ختم ہو گئے تو ہمارا لڑنے کا کیا فائدہ۔ اور بعض جو کمزور دل مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ اب جا کر کیا کریں، مشرکوں کے جو سردار ہے ابو سفیان، ان سے پناہ امان مانگ لیں، امان حاصل کر لیں۔ اور اس بدحواسی کے عالم میں بعض یہ بھی سوچنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو ہمیں اپنے پہلے دین میں واپس چلے جانا چاہیے۔ یہی وہ وقت تھا جب منافقوں نے یوں زبان درازی شروع کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایسے کیسے مارے گئے، یہ تو رسول ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہونی چاہیے تھی ان کی۔ تو اس وقت سیدنا انس بن مالک کے چچا انس بن نضر نے کہا اگر محمد قتل ہو گئے تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل، یہ تو جان دے دو اور کٹ کے مرو، یہ نہیں ہے کہ تم اب ان کے قتل ہونے پر تم ہٹ جاؤ یا آپ کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا، یہ مت سوچو کہ آپ جس بات پر آپ نے جان دی اس پر تم بھی جان دے دو، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اب تمہارا بھی کیا کام ہے، تم اسی بات پر، اسی دین پر تم اپنی جان دے دو۔ یہ کہہ کر آپ کافروں میں گھس گئے اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے آخر شہید ہو گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ نے آواز دی کہ اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور کعب بن مالک آپ کو پہچان کر چلائے مسلمانوں رسول اللہ یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ مسلمان آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، اور 30 کے قریب صحابہ نے آپ کے قریب ہو کر آپ کا دفاع کیا اور مشرکوں کی فوج کو منتشر کر دیا، مطلب ہٹا دیا وہاں سے۔ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص اور ابو طلحہ نے نہایت جاں بازی اور جاں نثاری کا ثبوت پیش کیا، نمونہ پیش کیا ان لوگوں نے۔ اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر اللہ تو نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، حی القیوم ہے، ایک رسول ہی ہیں، ان کو بھی ایک دن موت آنی ہے، وہ بھی ایک دن فوت ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے سب رسول دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پھر اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے، دین کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دو گے؟
تو تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہاں پر بھی آپ کی وفات پر سیدنا اب یہ دیکھیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ ابو بکر صدیق جو تھے انہوں نے بھی یہ خطبہ دے کر یہی کہا تھا کہ یہ آیت جب اتری تو ایسا لگ رہا تھا ان لوگوں کو کہ یہ آیت اسی وقت اتری، کہ اس آیت کے نزول کے 7.5 سال بعد جب فی الواقع آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کو اتنا صدمہ ہوا کہ ان کے اوزان خطا ہو گئے، ان کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ دوسرے صحابہ کا ذکر کیا، سیدنا عمر جو تھے اور بڑے صحابی تھے، کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد فوت ہو گئے اس کی میں گردن اڑا دوں گا۔ ان کی محبت اتنی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب انہوں نے سنا حضرت عمر نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، یہ تو بعد کی بات چل رہی ہے، اس وقت یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تھی، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو اس وقت کی بات ہے۔ تو انہوں نے جب ان کو پتا چلا، حضرت عمر کو کسی نے خبر دی تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق آئے اور سیدنا عمر کو بیٹھ جانے کو کہا اور پھر انہوں نے خطبہ دیا۔ آپ لوگوں کو پتا ہے اس وقت کا واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا تو بہت بار ہوگا، پڑھنے میں اور سننے میں ذرا الگ بات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو واقعہ تھا تو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جاتے ہیں۔ وفات سے 3 روز پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے اور ارشاد فرمایا میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ کیا میں بیماری کے دن عائشہ رضی اللہ عنہ کے وہاں گزار لوں؟ سب نے کہا اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تمام صحابہ نے، اور گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا۔ سب لوگ پریشان تھے، اتنی زیادہ ان کی علیل حالت انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک رش لگ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرے اقدس پر پھیرتی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی وہ ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا، یعنی کہ وہ اپنے ہاتھ سے پسینہ نہیں صاف کر رہی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی صاف کر رہی تھی۔ اور فرماتی ہیں کہ حبیب خدا سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ۔ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی وقت میں مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھ کر منبر پر لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات یہ تھے، فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا جی ہاں یا اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا اے لوگوں تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں ہے، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم گویا کہ میں یہیں سے اسے یعنی کہ حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگوں مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف ہے بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے۔ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے بھی لگ گئے تھے۔ یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا
اے لوگوں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، 3 بار فرمایا، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر مزید فرمایا اے لوگوں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے، جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا کہ اے نبی آپ دنیا کو چن لیں یا پھر اللہ کو چن لیں، تو اللہ کے نبی نے کس کو چن لیا؟ اللہ کو چن لیا۔ دونوں اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ یا تو وہ دنیا کو چن لے یا وہ اللہ کو چن لے، تو جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کیا، اللہ کے پاس جانا اس کو پسند ہے۔ تو اس جملے سے باقی سارے لوگ تو کوئی نہیں سمجھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و خطار رونے لگے اور بلند آواز سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خطا کر کے پکارنے لگے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال اور دولت آپ پر قربان، اور روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام کو یہ ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، باقی سارے لوگ تو نہیں سمجھ پائے تھے نا، صرف ابوبکر صدیق سمجھ پائے تھے، اس لیے وہ زار و خطار رو رہے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے خطا کر دی، یعنی کہ لوگ سوچ رہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور یہ ان کی بات خطا کر کے اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں کیا، اے لوگو ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابوبکر کے، اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا، مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے، اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے لوگوں قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سہارا سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا ان کو۔ اسی ٹائم پر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن اتنی مرض کی شدت تھی کہ وہ ان سے مانگ نہیں پائے، طلب نہیں کر پائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ ان کے دیکھنے سے سمجھ گئی کہ ان کو مسواک چاہیے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواک لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استعمال نہ کر پائے، اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ استعمال کر پائے، تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی اور ان کے منہ میں رکھ دی۔ اس طرح فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ایک جگہ کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آپ ہی آتے ہی رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان سے ملتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ سے پوچھا گیا وہ کیا بات تھی جس پر وہ روئیں، پھر خوشی کا اظہار کیا؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ جب میں پہلی بار آپ کے کان کے قریب گئی تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے جانے والا ہوں،
जिस पर मैं रो दी। जब इन्होंने मुझे बेतहाशा रोते देखा तो फरमाया, फातिमा, मेरे अहले खाना में सबसे पहले तुम मुझसे आमिल होगी, जिस पर मैं खुश हो गई। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा मेरे करीब आओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजे मुतहरा को सीने पर टेक लगाई, उनके सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे आला व उम्दा रफ़ाक़त पसंद है, यानी कि अल्लाह की रफ़ाक़त। मैं अल्लाह की अंबिया, सिद्दीक़ीन और शुहदा और सालिहीन की रफ़ाक़त को पसंद करता हूँ, यानी कि उनसे मिलना, उनके साथ रहना पसंद करता हूँ। सही सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि इन्होंने आखिरत को चुन लिया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर गोया हुए, या रसूलल्लाह, मलिकुल मौत दरवाज़े पर खड़े हैं और आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। आपसे पहले इन्होंने किसी से इजाज़त नहीं माँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील इन्हें आने दो। मलिकुल मौत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अल्लाह अस्सलामु अलैकुम, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है। क्या आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अल्लाह सुब्हान व तआला के पास जाना पसंद करेंगे? फरमाया, मुझे आला व उम्दा रफ़ाक़त पसंद है। मालिकुल मौत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ, जो गज़बनाक नहीं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे आ गया और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मुझे और तो कुछ नहीं समझ आया। सो मैं अपने हुजरे से बाहर निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाजा खोलकर कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। मस्जिद आहों और नालों से गूंजने लगी। सब लोग जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए, जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रह गए। फिर हलने की ताकत ना रही किसी में। इधर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार बुलंद करके कहने लगे, खबरदार, जो किसी ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात को गए थे। वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफात की खबर उड़ाएगा, मैं इसे कत्ल कर दूंगा। इस मौके पर सबसे ज्यादा जब्त बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत जो थी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की थी। आप हुजरे नबूवी में से दाखिल हुए और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सर रख कर रो दिए। कह रहे थे, आह खलील, मेरे हाय मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मुखलिस साथी, मेरे महबूब, हाय मेरे नबी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर आए और खुतबा दिया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, सुन ले, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी विसाल हो गया। जो अल्लाह की इबादत करता है, वो जान ले कि अल्लाह ताला शान है, जलशाना की ज़ात हमेशा ज़िंदगी वाली है, जिसे मौत नहीं आएगी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ से तलवार गिर गई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा, जहाँ अकेला बैठकर रोऊँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर दी गई। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि तुमने कैसे गवारा किया, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे नन्वर पर मिट्टी डालो। फिर कहने लगी, हाय मेरे प्यारे अब्बा, अब्बा जान, अब के अपने रब के बुलावे पर चल दिए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान, जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुंच गए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान, हम जिब्रील को इसके आने की खबर देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए कि ऐसा जब इनका इसका इस तरीके से उनकी विसाल का जो वाकया हुआ, तो ये जो आयत आई यहाँ पर, अब जब उन्होंने कहा, उस वक्त जब हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और उन्होंने,
انہوں نے خطبہ دیا، سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے تو لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے، اور اسی اسنا میں آپ نے لوگوں کی اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، اور تم میں سے جو شخص جو محمد کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ بے شک محمد وفات پا گئے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے اور کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول، یہ جو آیت آئی ہے کہ اللہ کے رسول اگر وہ مر جائیں، یعنی کہ سب سے پہلے یہاں پر ابھی مومنوں کو صرف اس کی پریکٹس کروائی جا رہی تھی کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، وما محمد الا رسول، کہ محمد صرف ایک رسول ہے، کہ اگر وہ گزر جائیں یا وفات پا جائیں تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ انسان کیا کرے، پھر دین کو ہی چھوڑ دے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ آیت ابھی اسی وقت نازل ہو، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے، جب تک سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ آیت نہ پڑھی۔ پھر ابوبکر صدیق سے لوگوں نے یہ آیت سیکھی، پھر جسے دیکھا وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ میں نے یہ آیت ابوبکر کی تلاوت کرنے سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی، حالانکہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جنگ احد کے ٹائم پر نازل ہوئی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہیں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ دو گے؟ اور اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آیت ابوبکر تلاوت سے پہلے کبھی نہیں سنی، اور جب سنی تو ہم سہم گئے، دہشت کے مارے ہمارے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، زمین پر گر گئے۔ اور جب میں نے ابوبکر کو یہ آیت پڑھتے سنا تو معلوم ہوا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ اس بات پر غور فرمائیے کہ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور سیدنا عمر اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہوگا، لیکن اس آیت کی صحیح سمجھ انہیں اس وقت آئی جب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ آیت میں یہی بتایا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیچ ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آپ دین پر قائم ہے یا ان کی وجہ سے آپ لڑ رہے ہیں، اور اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہی ہے، ان کو بھی موت آنی ہے۔ ان کو یہ بھی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کئی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے ہیں، ان کو موت نہیں آئی، وہ ابھی بھی زندہ ہیں، کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کو بھی موت آنی ہے، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کو۔ اور اگر کوئی انسان چلا جائے، دین سے پھر جائے، تو اس کا اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا، اس کا خود کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے؟ اللہ کے پاس بہت ہے، فرشتے ہیں، عبادت کرنے والے بندے ہیں، کوئی اگر ایک بندہ چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ کلاسیں ہیں، یہ ہے، پھر عبادت کر رہے ہیں، پھر بعد میں جیسے ہی ہم کو کچھ ایسی حالات پیش آ گئے کہ پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں دین پر۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر ہم کلاسیں چھوڑ دیں گے، ہم عبادت۔ کئی لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے، نیکیوں کے باوجود، بہت نیکیاں کرنے کے باوجود اگر ان کے اوپر پریشانی آ گئی تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑو نا، ہم اتنی نیکیاں کر کے ہمیں کیا ملا، چھوڑو اب تو میں نہیں کروں گی، اب تو میں نماز ہی نہیں پڑھوں۔ بچے بھی اکثر ایسے ہی کرتے ہیں، ہم نے اتنی رات بھر تہجد میں کوئی بات کی دعا کرتے ہیں، صبح ان کو وہ نہیں ملی تو بچے کیا بولتے ہیں کہ نہیں اب ہم نہیں پڑھیں گے تہجد، ہم نے اتنی تہجد پڑھی، ہم نے اتنی نماز پڑھی، ہماری تو دعا ہی نہیں قبول ہوئی۔ تو کبھی کبھی بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے حالات جب ان کے اوپر آ جاتے ہیں تو دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر انسان دین سے ہٹ جائے، دین سے پیچھے چلے جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم کلاسز میں آپ جوائن ہو رہے ہیں، اب اگر آپ نہ جوائن ہو تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ہم کو کوئی سیلری مل رہی ہے کہ اتنے لوگ جوائن ہوں گے تو آپ کو یہ ملے گا، نہیں، بلکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہیں تو ہی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے، بلکہ ہمارے بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا فائدہ ہے
اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ہم اپنی جنتیں بنا رہے ہیں، ہم اپنے گناہ مٹا رہے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے ہماری عبادتوں کی، تھوڑی بہت سی مٹھی بھر کے جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اس دنیا میں ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں، ہماری محنت اس لیے ہے، ورنہ ہمیں کیا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سید اللہ شاکرین، اور اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے شکر کرنے والوں کو۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ عاملین جو ہے ان کو اجر ملے گا، اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، ان قریب جزا دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے نا، ہر چھوٹی چیز کا اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا والوں کو دیکھیے، آپ کتنی بھی آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں، پھر وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، نہیں نہیں آپ نے تو یہی نہیں کیا، ہاں آپ نے کیا تو کون سا احسان کیا۔ آج کل بچے ماں باپ کو یہ کہہ دیتے کہ ہاں آپ نے اتنا کیا تو ہاں آپ نے کون سا احسان کیا۔ ہر ماں باپ کو اتنا کرنا چاہیے۔ پھر آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی ہے، اگر انہوں نے آپ کو دعوت پہ بلایا، آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کی، ہاں تو کیا ہوا، ان کے پاس اتنا ہے، اچھا ہوا کیا تو کیا انہوں نے بڑا کام کیا۔ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے دنیا میں شکر کے قدردان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کتنا قدردان ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی چیز پر صرف الحمدللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے اپنی شکر گزاری کا۔ اور یہ دیکھیے کہ ہم کتنی کم شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارے دن بھر کے کاموں میں دیکھ لیجئے کہ ہم کتنے کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کتنے کام دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں، کہ ہمارے پاس کوئی شکر گزاری نہیں ہے۔ صدا کا رونا ہے کہ کسی کے پاس، کہ ان کی چیزیں دیکھتے ہیں، ان کی چیزیں دیکھتے ہیں، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے، کہ خواتین جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ عورتیں زیادہ دوزخ میں ہوں گی، تو کتنا بھی ان کو بیچارہ شوہر محنتیں کر لے، لا لے، ڈال دے ان کو، لیکن پھر وہ ان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس کے لیے رونا ان کا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس تو یہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو نہیں۔ بیٹھتے ہیں اپنے سرکل میں، فرینڈ سرکل میں بیٹھتے ہیں، دوسرے لوگوں کی چیزیں دیکھتے ہیں، پھر آ کر اپنے شوہر سے پھر لڑائیاں کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے تو ہمیں یہ نہیں لے کے دیا، وہ فلاں کے شوہر نے تو ان کو یہ دے دی، گاڑی دے دی، بنگلہ دے دیا، جولری دلا دی، ڈائمنڈ دلا دیا، اور ہمیں دیکھو تو ہم کو تو کچھ ہی نہیں ملتا۔ تو یہ کمپیریزن کرتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے کیا ہے، عورتیں پھر زیادہ دوزخ میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس کو اجر ہے؟ شکر کرنے والوں کو۔ ہر چیز میں شکر کریں، چاہے بیماری بھی آئی نا اس میں بھی شکر کریں، کیونکہ یہ سوچے کہ ہمارے پاس بڑی بیماری نہیں آئی، ہمیں ہارٹ اٹیک نہیں ہو گیا، ہمیں کینسر نہیں ہو گیا، چھوٹی موٹی تکلیفیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے چھوٹی تکلیف دی ہے، بڑی تکلیف نہیں دی ہے۔ اگر اچانک ہارٹ اٹیک آ جاتا تو ہمیں تو اتنا موقع بھی نہیں ملتا کہ ہم توبہ و استغفار کر سکیں۔ اگر ہماری کوئی چھوٹی موٹی بیماریاں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم کم سے کم عبادتیں تو کر سک رہے ہیں، ذکر و اذکار تو کر سک رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے کہ کوئی کرسی پر آ گیا، کوئی بیڈ پہ آ گیا، لیکن ایٹ لیسٹ زبان ان کی جاری ہے نا، ذکر ان کا زبان سے۔ تو ہر چیز میں شکر ڈھونڈا کریں کہ کہاں کہاں ہم شکر نہیں کرتے، کہاں کہاں ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا؟ شکر کرنے والوں کو اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، تھوڑا سا انسان شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ نوازتا ہے۔ آپ نے کبھی آبزرو کیا کہ آپ نے شکر کیا اور آپ کے پاس کتنی زیادہ پھر نعمتوں کی بارش ہونے لگ گئی؟ اور اسی کے برعکس دیکھیے کہ جو ہمیشہ روتے رہتے ہیں نا، ہمیشہ شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس ہمیشہ پریشانیاں رہتی ہیں۔ اپنے بچوں کو شکر کرنا سکھائے، اپنے بچوں کو، اس لیے صرف اللہ کا شکر نہیں بلکہ بندوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے ہم۔ آپ دیکھیے کیا، اگر ہم کو کوئی باہر کے لوگ ہیں، جیسے کہ دوست ہیں ہمارے، کوئی باہر کے ریلیٹیوز ہیں، تو جب وہ ہمیں کوئی چیز دیتے ہیں ہم کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن گھر میں ہم ایک دوسرے کا کبھی شکریہ نہیں ادا کرتے۔ کبھی آپ نے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی وجہ سے آپ ایک گھر کی مالکن ہیں، آپ ایک گھر میں ایک عزت والی جگہ پر ہیں آپ، کبھی آپ نے ان کا شکر ادا کیا؟ جو سعودی عرب میں رہنے والی خواتین ہیں، وہ دیکھیں کہ وہ ان کی وجہ سے، ان کے شوہروں کی وجہ سے آج حج اور عمرہ کر پا رہی ہیں، آج اتنی عزت والی جگہ پر وہ رہ پا رہی ہیں، ایک عزت والا مقام ان کو حاصل ہے۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان، عورتیں جو ہے شکوے شکایتیں رونے ان کے یہی چلتے رہتے ہیں، ہمیشہ شوہر کا شکر گزاری۔ کبھی کبھی اب یہ نہیں کہ ہم، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم شرماتے ہیں آس پاس اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بہن بھائیوں کو
شکریہ ان کا ادا کرنے میں، ان کا جزاک اللہ ان کو کہنے میں، کوئی چھوٹی سی بھی چیز آپ کے ساتھ کریں نا تو آپ ان کو شکریہ ضرور ادا کریں، اور بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں کہ ان کو بھی آپ شکریہ ادا کرنا سکھائیں، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا سکھائیں، اب خود آپ ان کے سامنے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کریں، شوہر بیوی کا شکریہ ادا کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اس سے محبت بھی بڑھے گی۔ اس کے لیے آپ بہت اچھا ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا ہمارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے، آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے بھی اپنے شوہر کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اگر آپ کو سامنے سے بولنے میں شرم آتی ہے، یا اچھے اچھے الفاظ آپ اپنے شوہر کے لیے بول سکتے ہیں، اچھے اچھے الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں، کہ دیکھیے نا دوسروں کو اب جب ہم کوئی چیز ہمیں کوئی دیتا ہے گفٹ تو ہم اس کو کتنے اچھے الفاظوں میں اس کا لکھ کر ہم تھینک یو بولتے ہیں اس کو، کبھی اپنے شوہر کو بولا آپ نے ایسے تھینک یو؟ سوچے کبھی؟ کبھی نہیں بولتے نا، ہم تو سوچتے ہیں ہاں چلو ان کا تو کام، ان کا تو یہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے تو انہوں نے کیا، دیکھیے کہ ہم کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم بھوکوں نہیں مر رہے، ہمارے سر کے اوپر ایک چھت ہے، آرام دہ گھر ہے، ٹھنڈک ہے، گرمی ہے، ہر چیز کی سہولت ہے، فریج میں 10 قسم کے کھانے ہمارے کچن میں پڑے ہیں، پہلے کے زمانے میں تو ایک ٹائم کا کھانا ہوتا تھا، پھر کل کیا ہوگا نہیں پتا ہوتا، غریبی اتنی تھی، لیکن آج دیکھیے کہ کتنا بھی غریب سے غریب بھی کوئی گھرانہ ہے تو ان کے گھروں میں، ان کے کچن میں 10 قسم کے کھانے، 10 دن کے کھانے تو پڑے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا کبھی آپ نے شکریہ ادا کیا؟ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا؟ اپنے بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کیا؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کا شکریہ ادا کیا؟ تو ہر چیز میں دیکھا کرے کہ کہاں کہاں ہم کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ جب ہم بندوں کے شکر گزار ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بھی بننا ہے اور بندوں کے شکر گزار بھی بننا ہے۔ شکر گزاری ہمارے اندر رہنی چاہیے، ہر چھوٹی چیز پر شکریہ ادا کریں، اگر آپ کو کوئی ایک گلاس پانی بھی پلاتا ہے نا اس کا شکریہ ادا کریں، اور ایسے نہیں کہ ہمارے بڑوں کو ہی شکریہ ادا کریں، ہمارے سے چھوٹے لوگوں کو بھی ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں، جزاک اللہ کہہ سکتے ہیں، شکریہ کہہ سکتے ہیں، بڑے اچھے الفاظ میں ان کو دعائیں دے سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے ممکن کسی جان کے لیے، ان تموتا، یہ کہ وہ مر جائے، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ ہی کے حکم کے ساتھ، کتابا مؤجلا، اور اس نے لکھا ایک وقت مقررہ، اس کا لکھا ہوا وقت ہے۔ وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، نُؤْتِہِ، تو ہم اسے دے دیتے ہیں، منہا، اس میں سے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب اگر کوئی چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، تو ہم اسے دے دیں گے اس میں سے۔ وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِین، اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر گزاروں کو۔ یہ دیکھیے پھر سے وہی الفاظ آ گئے، سیجزی اللہ الشاکرین، اور یہاں سنجزی الشاکرین، ان قریب ہم جزا دیں گے شکر گزاروں کو، یعنی کہ کسی جان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ خود سے مر جائے۔ اب دیکھیے کہ کئی بار انسان کیا کرتا ہے، زہر پی لیتا ہے پھر بھی نہیں مرتا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے گر کے انسان اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پھر بھی نہیں مرتا۔ تو یہاں پر بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، جب کہ اس کا وقت مقرر ہے، لکھا ہوا ہے اس کا جو شخص دنیا میں بدلے، اب یہاں دیکھیے کہ اب دیکھیے کورونا آیا تھا، کورونا میں کتنے لوگ مر گئے، اب ہم کیا سوچ رہے تھے، ڈر رہے تھے کورونا ہوگا تو ہم مر جائیں گے، بلکہ نہیں، جب ہماری موت کا وقت، اب کورونا کے بعد کئی لوگ مرے، حالانکہ کئی لوگ اتنے بیمار تھے، سب کچھ تھا لیکن بچ گئے، کئی لوگوں کو کورونا ایک ایک دو دو بار ہوا پھر بھی وہ بچ گئے، اور کچھ لوگ فوراً ہی پہلے ہی جھٹکے میں چلے گئے۔ تو یہاں ضروری نہیں ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہی کوئی مرے گا یا کوئی بیماری کی وجہ سے ہی کوئی مرے گا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے وہ اسی وقت مرے گا، اسی وقت اس کو موت پھر آ کے رہے گی، پھر ملک الموت ایک منٹ، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کریں گے، جو وقت ان کا لکھا ہوا ہے پھر وہ وقت میں وہ ان کو لے کر ہی جائیں گے۔ پھر دیکھیے کہ اب بیچ میں جو ایک پلین حادثہ ہوا اس کے بعد سے لوگ پلین میں بیٹھنے سے ڈر رہے، تو پلین میں بیٹھنے سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی موت پلین میں لکھی ہوئی تھی تو وہ لوگ ٹکٹ لے کر پلین میں گئے، اب جن کی موت نہیں تھی وہ دیکھیے کہ ٹکٹ لے کر بھی وہیں رک گئے، ان کی موت تھی نہیں نا، ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، انہوں نے ٹکٹ لیا، لیکن وہ پھر ایک لڑکی کے بارے میں آ رہا تھا نا کہ اس نے ٹکٹ لے لیا تھا اور وہ لیٹ پہنچی، اور اس نے بڑی ریکویسٹ کی، بڑی منتیں سماجت کی کہ مجھے پلین میں آنے دے، تو اس کو نہیں آنے دیا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں اب ڈورز بند ہو گئے ہیں، گیٹ کلوز ہو گیا ہے، تو اس کی موت نہیں تھی نا، کیسے اس کو بچایا اللہ نے؟
تو یہاں پر بھی ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو موت کی وجہ بن جائے، بلکہ موت جب آنی ہے تو انسان پھر اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ انسان کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بنا کسی ریزن کے بھی انسان وفات اس کی پا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی تو بڑی بڑی بیماریوں کے ساتھ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے آس پاس دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں، کینسر پیشنٹس ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، لیکن ان کی موت نہیں آئی۔ ان کے آس پاس کے لوگ ینگ بچے ہیں یا ینگ نوجوان نسل میں سے کوئی ایسے ہیں جو اچانک ان کو موت آئی اور ان کے سامنے وہ چلے گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دادا زندہ ہوتا ہے، پوتا فوت ہو جاتا ہے، دادی زندہ ہوتی ہے، پوتی فوت ہو جاتی ہے، پوتا فوت ہو جاتا ہے، دادا دادی زندہ ہوتے ہیں، نانا نانی زندہ ہوتے ہیں، نواسا نواسی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان کو اللہ کے بغیر، کوئی اجازت کے بغیر مر سکتا ہے، اور موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو وقت لکھا ہوا ہے وہ ٹلے گا نہیں۔ بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حلال موت دے، حرام موت نہ دے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ و توبۃ النصوح قبل الموت۔ ہر وقت ہماری زبان پہ نا ٹپ آف دی ٹنگ رہنی چاہیے یہ دعا، کہ ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں رہنا، یہ دعا ہمارے اتنی ٹپ آف دی ٹنگ رہنا، یاد رہنا ہم کو کہ اللہ ہمیں اچھی موت دے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اور ایسی موت دے کہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہو اور ہمیں سچی توبہ بھی نصیب ہو جائے مرنے سے پہلے۔ کہ کیسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہوں گے کہ جن کی موتیں بھی اچھی، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں فرشتے آ کر سناتے ہیں کہ اے اطمینان پانے والی روح تو نکل چل، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔ کتنی خوش قسمتی، کتنی کامیابی ہے، یہ سچی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سچی کامیابی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی اخلاص والی عبادتیں ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اللہ ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس میں اخلاص کتنا ہے۔ کیا ہم کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کوئی چیزیں ہماری دکھاوے کے لیے ہو رہی ہیں؟ کئی چیزیں، کئی عبادتیں ایسی تو نہیں ہو رہی کہ ہماری عبادتیں دکھاوے میں شامل ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ آپ لوگ کیا کریں کہ ایک لسٹ بنائیں، ایک لسٹ بنائیں، ایک کالم میں لکھیں کہ میں کون سے کام اللہ کے لیے کرتی ہوں اور کون سے کام میں دنیا کے لیے کرتی ہوں۔ میں نماز پڑھ رہی ہوں، کس کے لیے پڑھ رہی ہوں؟ اللہ کے لیے پڑھوں۔ گھر کے کام کاج کر رہی ہوں، برتن دھو رہی ہوں، لکھتے جائیں اس میں کہ میں برتن دھو رہی ہوں آج، تو میں کس کے لیے دھو رہی ہوں؟ برتن بھی اللہ کے لیے دھوئے جاتے ہیں، یوٹیوب پر انسٹا پہ آتا تھا۔ برتن بھی اللہ کے لیے دھوئے جا سکتے ہیں، گھر کے کام بھی اللہ کے لیے کیے جا سکتے ہیں، ساری چیزیں اللہ کے لیے کی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے کہ ہم تیار ہو رہے ہیں، میک اپ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر سکتے ہیں نا؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شوہر کے لیے تیار ہونے کے لیے کہا ہے، شوہر کے آنے سے پہلے ہم تیار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس دیکھیے کہ کئی خواتین پارلر جا رہی ہیں، اب گیدرنگ ہے ان کی، گیٹ ٹوگیدر ہے، فرینڈس کا گیٹ ٹوگیدر ہے، ان کے لیے پارٹی ہو رہی ہے، نیا ڈریس خریدا جا رہا ہے، پارلر جایا جا رہا ہے، میک اپ کرایا جا رہا ہے، بالوں کو کلر کرایا جا رہا ہے، آئی بروز بنائے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ ہمارے فرینڈ سرکل میں ہم ہی سب سے اعلیٰ دکھے۔ یہ ہوتا ہے نا؟ تو یہ کیا، کس کے لیے کیا ہم نے؟ دنیا والوں کے لیے کیا؟ وہی چیز ہم کر رہے ہیں صرف اپنے شوہر کے لیے کر رہے ہیں، ان کو اس کی نیکی بھی مل گئی، آپ کو پارلر جانے کی بھی نیکی مل گئی۔ ٹھیک ہے آپ آبروز نہ بنائیں، جو چیزیں حرام ہے اس کو حرام ہی رکھیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میک اپ میں بھی ہم اللہ تعالیٰ اپنے شوہر کے لیے ہم کر سکتے ہیں، تیار ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو اچھے کپڑے، اچھی ڈریسنگ، اچھے ہیئر اسٹائل ہم بنا رہے ہیں۔ تو ایک لسٹ بنائیں کہ دن بھر میں سے کون کون سے ایسے کام ہیں جو میں اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں اور دنیا والوں کے لیے کرتی ہوں۔ تو ہر کام کو ریلیٹ کیا کریں اللہ سے کہ اللہ میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں نا، تو نے مجھے حکم دیا ہے، تو نے میرے ذمے کام لگا اس لیے میں کر رہی ہوں۔ برتن دھو رہی ہوں اس لیے دھو رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے ذمے کام لگایا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کھانا پکا رہی ہوں تاکہ میں سب کو کھلاؤں، سب کو کھانا کھلانے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ آپ تھکیں گے نا، آپ کی تھکان دور ہو جائیں گی اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ اللہ میں اتنا تھک رہی ہوں، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے کام لگایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا۔ ہر کام میں یہ سوچتے جائیں اور کام کرتے جائیں، دیکھیے آپ کو کتنا اجر بھی ملے گا اور آپ کو ایک طریقے کا اطمینان بھی ملے گا۔ ہر کام میں آپ مطمئن ہوں گے، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ اب اتنے سارے کام مجھے ہی اکیلے کرنے ہیں اور میں کر کر کے تھک رہی ہوں اور میں کام والی بن گئی ہوں اور میرا کوئی ہیلپ نہیں کر رہا۔ بلکہ یہ سوچا کریں کہ گھر میں اگر 3 4 عورتیں ہیں نا تو میں سب سے زیادہ کام کر لوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ سب لوگوں کی نیکی مجھے مل جائے، سب کو کھلانے کی، سب کو پلانے کی، گھر کو صاف رکھنے کی، ہر چیز کی نیکی مجھے مل جائے۔
اس طریقے سے سوچا کریں. تو اللہ تعالیٰ بھی پیسے کیسے ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بھی بڑا شکر گزار، بڑا قدردان ہے اللہ تعالیٰ کہ شکر گزاروں کو پھر اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرتا ہے. اتنی خوشیاں آپ کے گھروں میں دوبالا ہوتی جائیں گی اگر آپ شکر کرتے جائیں گے اللہ کا اور کام کرتے جائیں گے. آپ شوہر کا شکر ادا کرتے جائیں، ہر چیز میں شکر ادا کرتے جائیں، اپنے گھر والوں کا شکر ادا کرتے جائیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر شکر گزاری کی عطا کرتا ہے. اور پھر جو شخص دنیا میں بدلے کی نیت سے کام کرے تو اسے ہم دنیا ہی دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے آخرت میں بدلا دیں گے. اب دیکھیے کہ جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ دنیا دنیا دنیا، یہ جاب مل جائے، وہ جاب مل جائے، وہ میں ایسا کام کر لوں، میں وہ کام کر لوں، کیا ہے اس میں؟ دنیا کی خواہش. اور جو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے آس پاس کہ اچھی اچھی جابس پہ ہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں عبادتوں کا، ان کو نمازوں کا ٹائم نہیں ہے، ان کو گھر آ کے اتنا تھک رہے ہیں کہ پھر کوئی عبادت کے قابل ہی نہیں رہ رہے. گر پڑ کے کیسے نہ کیسے فرض نماز ادا کریں، کبھی فجر کو اٹھا، کبھی نہیں اٹھا، کبھی عشاء پڑھی، کبھی نہیں پڑھی. انہوں نے دنیا کی دولت مانگی تھی نا، دنیا مانگی تھی انہوں نے، تو ان کو دنیا میں سب چیز مل گئی، اچھی سیلری ہے، اچھی جابس ہے، سب کچھ ہے، لیکن دماغ کو سکون نہیں ہے، عبادتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا مانگتا ہے ہم اس کو جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے آخرت میں بدلا دیں گے. ہمیشہ آخرت کا بدلہ چاہا کریں، آخرت کا بدلہ مانگا کریں. دنیا ہمارے لیے پہلے ہی لکھ دی گئی ہے، دنیا ہمارے پیچھے آئے گی. اگر ہم دین کو مانگیں گے نا تو دنیا خود بخود ہمارے پیچھے آئے گی، کیونکہ وہ ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے. جتنی ہم کو ملنا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی، اس کے لیے ہمیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسے ہمیں ساری چیزیں ہمیں چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا خود ہمارے قدموں میں آ جائے گی اگر ہم دین کے لیے تیاری کریں گے، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں گے ہم، تو دنیا خود ہمارے قدموں میں آ جائے گی. تو اس کے لیے بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی اس کو ویسے ہی بدلہ ملے گا. کہ یعنی کہ اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل کوئی انسان گھر لیتا ہے کسی جگہ پر، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر گارڈن ہے، میں گارڈن میں جاؤں گی، ذرا فریش ایئر رہے گی، ذرا ملنا ملانا ہوگا، تو اس کو وہ ملے گا، اس کو گارڈن والا گھر ملے گا. کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے مسجد ہو، میں کھڑکی کھولوں تو میرے گھر کے سامنے مسجد ہو، میرے گھر میں اذان کی آواز آئے، تو اس کی نیکی ہے نا. اس کو دور نبوی میں ایک صحابی نے مسجد نبوی کی طرف اپنی مکان کی کھڑکی رکھی. آپ نے پوچھا یہ کھڑکی کیوں رکھی؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ ہوا آتی جاتی رہے. آپ نے فرمایا اگر تم یہ نیت رکھتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں ثواب بھی ملتا اور ہوا تو بہرحال آنا ہی تھی. تو اگر غور کیا جائے تو انسان کے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے کہ یہ چیزیں، اب جیسے کہ مسلم اپنے بال بچوں کو پرورش کر کے ان پر خرچ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. اب اگر یہی کام ایک مسلمان اللہ کا حکم سمجھ کے کرے تو اس کی آخری زندگی میں بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا. یعنی جو لوگ دنیاوی مفاد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے، اور جو آخرت کا مفاد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہی دیتا ہے. تو دونوں چیزیں اگر چاہیے تو آخرت کی فکر کرنا چاہیے ہر چیز میں. اگر بچوں کی تربیت کریں تو ان کو یہ سوچ کے تربیت کرو کہ یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے گی، اللہ تعالیٰ ان سے دین کے کام لے لے. یہ دعائیں کرتے جائیں، ان کی تربیت جب کرے تو ان کو دین کی تربیت کرتے وقت یہ سوچے کہ اللہ ان سے دین کا کام لے لے، اللہ ان کو اب پسند کر لے، اللہ ان کے عبادتوں کے لیے چن لے، ان کو اپنے دین کے لیے چن لے، اپنی عبادتوں کے لیے چن لے. ایسی دعائیں کرتے جائیں. تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو انسان دنیا کی نیت سے کرے گا کام اس کو دنیا ملے گی، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اسے آخرت ہی دیں گے. اور شکر گزاروں کو قریب ہم اجر دیں گے، جزا دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی چھوٹی نیکی بھی ہماری ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، ہر چھوٹی نیکی کو بڑھا چڑھا کر اجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم نے بار بار یہی پڑھا نا کہ ہم چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں اور اس کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہمارے مل جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو بڑھاتا ہے، چڑھاتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے. جیسے ہم ایک بیج لگاتے ہیں اور کیسے وہ پیڑ بن جاتا ہے تھوڑے سالوں کے بعد، اسی طریقے سے جب ہم جائیں گے تو ہماری نیکیاں پہاڑوں کے مانند ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کے پہاڑوں کے مانند کر دے گا، اور ہم سوچیں گے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کبھی کی ہی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ وہ اخلاص پر ڈیپینڈ ہے. کتنا اخلاص تھا آپ کا وہ نیکی کرتے وقت، کتنا اللہ کو راضی کرنے کا اخلاص تھا، کتنا ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کی ہمیشہ پرواہ کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور فلاں بڑے بڑے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ فلاں سے میری دوستی بنی رہے تو میرے دنیا کے کام نکل جائیں. بلکہ ہم اللہ کو راضی کر کے رکھیں نا.
تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے سارے کام نکلوا دے گا۔ تو اس طریقے سے ہر وقت ہم کو آخرت کی فکر، آخرت کا بدلے کی ہمیشہ ہمیشہ تیاری کرنی چاہیے۔ جو ہماری دعا، کتنی پیاری دعا ہم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی اچھا بدلہ دے اور دنیا میں بھی اچھا بدلہ دے۔ یوٹیوب پہ ہماری اس دعا کے اس کی تفسیر میں تقریباً 80 منٹس یا 80 یا 90 منٹ کا لیکچر ہے۔ اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم دنیا میں اور آخرت میں ہم کو مل رہی ہوتی ہیں اس دعا کے وجہ سے۔ ہم تو چھوٹی سی دعا سمجھتے ہیں اس کو، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ دعا کی وجہ سے ہم کو کیا کیا چیزیں دنیا میں مل رہی ہیں، اس کی طرف ہمارا دماغ نہیں جاتا۔ آپ ضرور وہ یوٹیوب پہ سے ربنا آتینا والی جو ہماری لیکچر ہے وہ ضرور سنیں آپ، تاکہ آپ کو ریئلائز ہو۔ وہ لیکچر کے بعد سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں آج ریئلائز ہوا کہ ہمیں یہ بھی چیزیں مل سکتی ہیں۔ ہم نے تو کبھی اتنا نہیں سوچا تھا، اتنی ڈیپ میں ہم کبھی نہیں گئے اس دعا کے۔ اس دعا کے ڈیپ میں جا کے دیکھیں آپ کہ کیا کیا چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، کرتا ہے۔ اس دعا کی وجہ سے ہمیں کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں آخرت میں اور دنیا میں جو ہمیں صرف، یہ بہت جامع دعا ہے۔ ساری چیزیں اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کچن میں جانے کے لیے جلدی ہے، ہم دعائیں نہیں کر سکتے، اتحیات کے بعد بہت ساری دعائیں کری نہیں جا رہی، فجر کے بعد ٹائم جا رہا ہے، کچھ ایسا، آپ صرف ایک دعا کر لیں، بس اتنی سی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی ساری بھلائیاں اس میں آ گئی، آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں آ گئی۔ اب کیا کیا بھلائیاں ہیں اس کی ڈیٹیل آپ ویڈیو میں سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 145 تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔